السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں کو، جن ماؤں بہنوں کو گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر میں درد رہتا ہو، پیٹ بھاری ہو گیا ہو، چلا نہ جاتا ہو، سخت پریشانی ہو، فالج ہو گیا ہو، اسی طرح جو مائیں بہنیں سخت پریشان ہوں، ان کے چھوٹے بچے بستر پر رات کو سوتے وقت پیشاب کر دیتے ہوں، بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں، بچے سوکھا پن کا شکار ہوں، جسم کے اندر خون کی کمی ہو، جن دوستوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہو یا خون کی کمی ہو، ناخن سوکھ گئے ہوں، جلدی امراض ہوں، جن ماؤں بہنوں کے بالوں کا مسئلہ ہو، سر کے اندر خشکی ہو، بال دو منہ ہو گئے ہوں، بالوں کے بال ٹوٹ جاتے ہوں، کنگھا کرتے وقت، نہاتے وقت بال گر جاتے ہوں، بال مضبوط نہ ہوتے ہوں، بال بڑھتے نہ ہوں، ان تمام امراض کے لیے میں آپ دوستوں کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے آپ دوستوں میں سے، اگر آپ دوستوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے پیغام کو، ہمارے بتائے ہوئے نسخوں کو شروع سے لے کر آخر تک سنا کریں۔ بعض اوقات ہم کچھ ہدایات آخر پہ بتاتے ہیں، تو یہ صحت کا معاملہ ہے، اس لیے ہمارے پروگرام کو اول سے آخر تک شروع سے آخر تک سنا کریں۔ آپ نے تل لینے ہیں، تلوں کا اپنا روغن نکلوا لیں، بہتر تو یہ ہے کہ خود نکلوائیں روغن، ورنہ بنا بنایا طاہر کمپنی کا، حکیم عمر صاحب لاہور والوں کا جو آج کل روغن بن رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، کسی اچھی یونانی کمپنی کا تیل آپ کو مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ بہتر تو یہ ہے کہ خود اپنا روغن نکلوا لیں، کولوں والوں کے پاس لے جائیں، تیل منڈی سے لے لیں، سفید تیل مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ چاہے کالے تیل مل جائیں یا تیلی مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روغن تیل کا جو روغن ہے اسے روغن کنجد بھی کہتے ہیں، روغن کنجد، روغن شیشم بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس روغن سے آپ نے اپنے جسم کی مالش کرنی ہے، ناخن سوکھ گئے ہوں ناخنوں کو لگانا ہے، بچے بیمار ہوں، گھر میں تکلیف ہو، کوئی فالج کا مریض ہو تو اسی روغن کی مالش کریں۔ اس کے اندر آپ روغن زیتون بھی ملا سکتے ہیں، بالوں کو لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے، بال ٹوٹنا جھڑنا بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور سر کی خشکی جاتی رہے گی۔ پھر ایک انہی تلوں کا ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں اس کا رزلٹ لاجواب رزلٹ ملتا ہے، گرمیوں میں بھی آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ پھر نوٹ کریں۔ سب سے پہلے جی آپ نے شکر لینی ہے، شکر جتنی کالے رنگ کی ہوگی، پرانی ہوگی، اتنا بہتر ہے۔ اگر شکر نہ پسند کرتے ہیں تو آپ چینی لے لیں، شکر یا چینی کا آپ اس کا شیرہ بنائیں، تھوڑا سا پانی ڈال کر، ایک پوا یا آدھا گلاس، ایک کپ پانی کا ڈال کر 1 کلو شکر ہو اس کا شیرہ بنائیں۔ جب شیرہ بن جائے اس کے اندر آپ نے بھونے ہوئے صاف ستھرے چنے یا بھونی ہوئی دال 1 پاؤ اور آدھا کلو آپ نے اس کے اندر مغز اخروٹ ڈال دینے ہیں، اور 1 پاؤ تل۔ بس یہ کریں کہ تلوں کو اگر آپ پہلے ہلکی ہلکی آگ پر بھون لیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ ایسے ہی ان تینوں چیزوں کو ڈال دیں شیرہ کے اندر کھلے برتن میں،
اور پھر ایک بالٹی پانی کی بھر لیں، آپ ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے اٹھائیں، گول گول آپ لڈو بنائیں، گرم گرم شیرے کے ساتھ جو چیزیں ملی ہوئی ہوں گی اچھی طرح مکس کی ہوئی، تو ہاتھوں سے ایسے ایسے پیڑے بنائیں جیسے آٹے کا پیڑا بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے لڈو بناتے جائیں، تو پھر رکھ دے جائیں ساتھ والے برتن میں۔ اگر ہاتھ زیادہ گرم ہوں تو فوری طور پر جو پانی کی بالٹی بھری ہوئی اس کے اندر ہاتھ ڈبو کر پانی کو ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر فوری طور پر اس طرح بناتے جائیں۔ یہ لڈو تیار کر لیں، چھوٹے سائز کے بھی تیار کریں، بڑے سائز کے بھی۔ چھوٹے سائز کے لڈو چھوٹے بچوں کو ایک روزانہ دے دیں، اور بڑے سائز کے لڈو ایک صبح و شام بڑے حضرات کھائیں، خواتین کھائیں۔ لاتعداد بیماریوں کے لیے یہ تل شکری کا جو لڈو ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ جوڑوں کے درد کے مریض جن سے چلا نہ جاتا ہو، وہ کچھ عرصہ استعمال کر کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔